چیز آپ نے صحیح استعمال کیا اس کا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ٹھنڈا پانی آپ بھی پیو گے، گھر والے بھی پئیں گے، کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی پلا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس صحیح چیز کا استعمال غلط ہو جائے کہ آپ نے اس کو پانی میں ڈالا نہیں، ایسے پڑے پڑے وہ پگھل گیا، تو اب اس سے بنے گا کیچڑ۔ تو صحیح چیز تھی لیکن اس کا استعمال غلط ہوا، اب جب کیچڑ بنے گا بچے بھی اس میں گریں گے، بوڑھی بھی اس میں گریں گے، تو ایک فائدے والی چیز نقصان میں بدل گئی، ایک فائدے والی چیز نقصان میں بدل گئی۔ اسی طرح زندگی کی مثال ہے، اگر اس زندگی کو دین کے سانچے میں ڈالو گے تو اللہ رب العزت یہ زندگی بھی بنائیں گے، موت کے بعد والی زندگی بھی بنائیں گے، اور صرف اکیلے یہ نہیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے ذریعے سے کتنے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا، آپ کے ذریعے سے کتنے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی دین کے سانچے میں نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر زندگی نہیں گزار رہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اپنی من چاہی زندگی ہے، تو صرف یہ نہیں کہ آپ کا نقصان ہے، بلکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے محلے والوں کا بھی نقصان ہے، آپ کے والدین کا بھی نقصان ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا بھی نقصان ہے، آپ کے ملک کا بھی نقصان ہے۔ کہ ایک آدمی ہوتا ہے پورے ملک کو بدنام کر دیتا ہے، اور پورے محلے کے اندر ایک ڈاکو ہوتا ہے اور پورے محلے والے چین کی نیند نہیں سو سکتے، تو یہ صرف یہ نہیں کہ یہ اس کا نقصان ہے، یہ نقصان پورے محلے والوں کا ہے۔ اب صحیح چیز کی اللہ نے زندگی دی تھی، لیکن اس نے غلط کاموں میں جب لگائی تو وہ نقصان والی چیز بن گئی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو دنیا کے اندر مختصر سی زندگی دی ہے، اس لیے فرمایا رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں وہ کب کھینچ لے، رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں وہ کب کھینچ لے۔ اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ اب جس آدمی نے تیاری کی ہوگی تو قبر کے اندر یہ ساری چیزیں ساتھ جائیں گی، اعمال۔ اس لیے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو تین چیزیں ہیں جو ساتھ جاتی ہیں، ایک اہل و عیال والے کہ اسے کفن دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں قبر تک اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ دوسرے فرمایا کہ عرب میں دستور تھا مال لے کے جاتے پھر واپس لاتے، اور تیسری چیز فرمایا کہ اس کے نیک اعمال ہیں جو قبر کے اندر اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کی جی بہلانے کے لیے، انس پیدا کرنے کے لیے وہ اعمال وہاں اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو غذاب تو آتا ہے قبر میں دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، لیکن یہ اعمال باڑ کی شکل میں جو ہے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی طرف سے روزہ آتا ہے، کسی طرف سے حج، کسی طرف سے نیک اعمال، زکوٰۃ، تو یہ سارے اعمال جو ہے اس آدمی کی قبر کے اندر اللہ کے عذاب سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے یہ بطور امتحان کے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس واپس آئے تو یہ کامیاب ہو کر آئے۔ اسی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا مبارک دین دیا ہے، اور دین نام ہے دو چیزوں کا، اللہ رب العزت کے احکامات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے سے۔ اب یہ زندگی میں آ جائیں تو یہ بغیر محنت کے کبھی بھی زندگی میں نہیں آ سکتے، بغیر محنت کے کبھی بھی زندگی میں نہیں آ سکتے۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو وجود اس کو ملا ہے، یہ مٹی کے اوپر محنت ہوئی تو بڑے بڑے بلڈنگ وجود میں آ گئے، لوہے کے اوپر محنت ہوئی تو بڑی بڑی گاڑیاں، ٹرین اور جہاز وجود میں آ گئے، لکڑی کے اوپر محنت ہوئی تو بڑے دروازے، خوبصورت میز، کیا کیا ڈیزائن کی چیزیں جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ اس انسان کے دل کے اوپر اگر محنت ہوگی تو اس میں سے پھر صفات نکلیں گے اور یہ انسان اعمال والا بنے گا۔ اس کے دل کا یقین جب صحیح ہو جائے اور اس کے جسم کے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں تو اللہ رب العزت موت سے پہلے والی زندگی اس کی بنا دے گا، اور موت کے وقت اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور موت کے بعد والی زندگی اللہ رب العزت اس کی بنا دے گا۔ اگر اس کی زندگی اعمال والی نہیں ہے، چیزیں اس کے پاس بہت ہے، بڑے بنگلے میں رہتا ہے، گاڑیاں اس کی بہت ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس بہت ہے، لیکن بتاؤ پیسوں سے بڑا بنگلہ بنا لو گے، بڑی گاڑی خرید سکتے ہو، بڑا بستر خرید لو گے، لیکن نیند کہاں سے خریدو گے؟ چین، اطمینان، سکون کہاں سے لاؤ گے؟ کسی بازار میں سکون نہیں بیچا جاتا، کسی بازار میں نیند نہیں بیچی جاتی۔ یہ نیند، سکون والی زندگی اللہ رب العزت نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون یہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یقین جانو دل
اللہ کا ذکر کریں گے تو دل خوش رہے گا، دل واہ واہ ہوگا، اور دنیا اللہ بنائیں گے، موت کے بعد والی زندگی اللہ پاک بنا دیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہماری اتنی زندگی گزرتی ہے، وہ اس طرح غفلت میں گزرتی ہے کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے مجھ پر آپ پر فرض کی ہیں۔ وہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ رب العزت نے مردود کر دیا قیامت تک، یہ مردود ہے کہ نکل جاؤ، یہ مردود ہے شیطان۔ اب یہ ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے 5 نمازوں میں کتنے سجدے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے، مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں میرا دل چاہتا ہے چند جوانوں سے کہو بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو 5 وقت نماز پڑھنے والے ہم بن جائیں، اور 50 سال زندگی گزر جاتی ہے، آپ پوچھ لو تو کہتے ہیں میاں ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور ایک ساتھی سے میں نے پوچھا 50 سال اس کی عمر تھی، تو بھائی کہا 50 سال میں میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک بھی نہیں پڑھی 50 سال میں۔ ایک سے پوچھا 47 سال عمر تھی، میں نے کہا چلو بتاؤ جمعہ تو پڑھا تھا، جمعہ بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا عید تو پڑھی ہوگی، کہتے عید بھی نہیں پڑھی۔ تو یہ امت کا حال ہے، اب اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے کہ بھائی جہالت کی وجہ سے باقی لوگ عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو ہے غفلت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو بالکل علم ہی نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو علم ہے مگر غفلت ایسی ہے، اتنی غفلت اور دنیا کا دودھ اتنا سوار کہ اعمال کے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائی جس چیز کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک بندہ گھر بناتا ہے، تو گھر بنانا اس کا مقصد ہے، گھر بنانا اس کا مقصد ہے کہ بھائی 70-80 سال اس گھر میں نے رہنا ہے، لیکن گھر میں ایک کونے میں بیت الخلا بھی بناتا ہے، واش روم بناتا ہے وہ، تو وہ بیت الخلا اس کی ضرورت ہے، 15-20 منٹ ضرورت پوری کر کے آدمی باہر آ جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کہہ لے کہ بھائی میں نے اپنا بستر بیت الخلا میں بچھانا ہے، میں نے یہاں سے نہیں نکلنا، تو لوگ کہیں گے بھائی بیوقوف ہے، جو مقصد ہے اس کو آپ ضرورت کے درجے میں بھی استعمال نہیں کر رہے، اور جو ضرورت ہے اس کو کیسے آپ مقصد بنا رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بیچ کر ضروریات بھی لگائی ہیں، اور ایک اللہ پاک نے مقصد دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل ہو جائے، اور ضرورت یہ ہے کہ بیوی بچے کاروبار تجارت یہ ضرورت ہے، تو ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھے آدمی، مگر مقصد کو آدمی فالو کرے، مقصد پہ فوکس کرے کہ بھائی میرا مقصد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے مرنے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب جو جس شعبے میں ہے، تاجر تجارت میں، دکاندار اپنے دکان میں، ملازم اپنی ملازمت میں، وزیر اپنی وزارت میں، اس طرح تمام شعبوں کے اندر یہ دیکھے کہ اس وقت اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، پھر اللہ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ان عوامر میں لگ جائے اور اللہ کی رضا کے لیے تمام اعمال کریں اور لوگوں کے حقوق پورا کریں کہ دنیا حقوق کی جگہ ہے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد، نماز روزہ حقوق اللہ، باقی حقوق العباد پورے کرنے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بہن بھائی کا کیا حق ہے، اور پڑوسیوں کے کیا میرے اوپر حقوق ہیں، کہ فرمایا دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے، کہ دنیا میں حقوق پورے کرو تو آخرت میں اجر ملے گا، دنیا میں حقوق پورے کرو تو آخرت میں اجر ملے گا۔ اس کے لیے سارے ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ پچھلی زندگی پہ ہم توبہ کر لیں، پچھلی زندگی پہ توبہ کر لیں، بھائی جو زندگی غفلت میں گزر گئی ہے اس پہ ہم توبہ کر لیں۔ یہ دیکھو بھائی ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ یہاں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، آپ کی بھائی تھے، چلے گئے دنیا سے۔ اس طرح ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، اس طرح ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ فرمایا آنے کی ترتیب ہے مگر جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے۔ تو جانے سے پہلے بھائی کیا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، پچھلی زندگی پہ ہم توبہ کر لیں۔ بس 1-2 منٹ بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ وہ توبہ کیا ہے کہ دل میں ندامت ہو، زبان سے اقرار کرے کہ اللہ مجھ سے جرم ہوئے، معاف کرنا، دل میں ندامت ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم، پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور پھر توبہ کے بعد کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے کسی کے حقوق مارے تو توبہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے،
मगर उसके हक देने पड़ेंगे। किसी की ज़मीन दबाई है तो ज़मीन देनी पड़ेगी। अगर विरासत में बहनों का हिस्सा दबाया है तो बहन को अपना हिस्सा देना पड़ेगा। तौबा से गुनाह माफ़, लेकिन वो हिस्सा दे दो। वालिदैन की नाफरमानी की है, तौबा से गुनाह माफ़, वालिदैन से माफ़ी मांग लो। इस तरह जितने भी हुकूक थे। नमाज़ें कज़ा की हैं, तौबा से गुनाह माफ़, लेकिन कज़ा नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी। रोज़े छोड़े हैं, तौबा से गुनाह माफ़, रोज़े रखने पड़ेंगे। भाई दुनिया में रख लो, दुनिया में हुकूक पूरे कर लो तो आखिरत में मज़े हैं। अगर दुनिया में नहीं पूरे किए तो क़यामत वाले दिन ये लोग आएंगे, अपने हुकूक का मुतालबा करेंगे। तो वहाँ रियाल डॉलर पाउंड चलता नहीं, वहाँ नेकी चलती है। फिर आपकी नेकियां उनको दी जाएंगी और हुकूक अभी बाकी होंगे और नेकी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। फिर उनके गुनाह आपके ऊपर डाले जाएंगे। फिर इस तरह आपके लिए फैसला होगा जहन्नुम का। इसीलिए अपने हुकूक की हिफाजत, अपने अमाल की हिफाजत हुकूक के ज़रिए से करनी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से मुझे भी आपको भी ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब एक दफ़ा जो है अल-हम्द शरीफ पढ़ लें और 3 दफ़ा जो है सूरह इखलास पढ़ लें, फिर दुआ करते हैं।